السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. میری پیاری بہنوں اور بھائیوں اور ماؤں، یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رہتی دنیا تک کے لوگوں کے ہدایت کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ اگر لوگوں کو صحیح راستہ پانا ہے، صحیح راستہ دیکھنا ہے تو قرآن سے لو لگا لے، راستہ سیدھا مل جائے گا۔ اور اگر اس قرآن کریم کے اندر کوئی شک و شبہات میں پڑ گیا تو اسی قرآن کے راستے سے ہٹ کر ضلالت و گمراہی میں پڑ جائے گا، کیونکہ قرآن کا پہلا دستور، پہلا قانون یہی ہے کہ ہمارے اندر شک نہیں کرنا ہے، لا ریب فی۔ اسی سلسلے میں کل جو تفسیر ہوئی تھی، الحمدللہ اسی کے آگے آیت کریمہ ہے، اسکرین پر لگی ہوگی۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
20 آیت تک ترجمہ اس کی تفسیر مختصراً ہو چکی ہے۔ اب یہاں 21 سے انشاءاللہ جہاں تک منظور خدا ہوگا وہاں تک لے کے چلے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایہا الناس اعبدوا، یا ایہا الناس اے لوگو، اعبدوا عبادت کرو، ربکم تم اپنے رب کی، الذی جس نے، خلقکم تمہیں پیدا کیا، والذین اور وہ لوگ جو، من سے، قبلکم تم سے پہلے، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے لوگو اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اے لوگو اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو بہت اچھے انداز میں، فصیح بلیغ انداز میں، بہت نرم کلامی کے ساتھ سمجھا رہا ہے کہ اے لوگو عبادت اختیار کرو اپنے پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ کتنا اچھا لگتا ہے نصیحت کے طور پر جب کوئی بات کہی جاتی ہے سمجھانے کے لیے، تو لوگ اس میں کچھ سمجھتے بھی ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے۔ جیسے کہ اصولاً اگر دیکھا جائے، اگر کوئی حفظ کا بچہ جب وہ آدھے پر یا 2 4 10 پارے رہ جاتے ہیں، اس وقت وہ حفظ چھوڑ دیتا ہے، تو لوگ کس طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا تم پڑھ لو، اگر پڑھ لو گے یہ اللہ کا کلام ہے تمہیں عزت ہی عزت ہوگی۔ دیکھیے کتنا عالموں کی عزت، حافظوں کی کتنی عزت ہوتی ہے۔ بہت اچھے انداز میں سمجھاتے ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ دیکھیے اگر نہیں پڑھو گے اس طریقے سے ہوگا، اسے رات دن رات آپ کھٹکتے رہیں گے، پسینے چھوٹتے رہیں گے۔ ایک الگ ہی انداز سمجھانے کا ہوتا ہے۔ یہی چیز اللہ تبارک و تعالی ہم بندوں کو سمجھا رہا ہے۔ آگے دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، الذی جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین، فراشن فرش بچھونا، والسماء اور آسمان، بناء چھت، وانزل اور اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پھر نکالے، بھی اس کے ذریعہ، من سے، الثمرات پھل، رزقا رزق، لکم تمہارے لیے، فلا تجعلوا سو نہ ٹھہراؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادا کوئی شریک، وانتم اور تم، تعلمون جانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، فرش بنایا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش یعنی بچھونا بنایا، اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی برسایا، اور یہ سب کام کرنے کے بعد
آگے جو یہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کو غور سے دیکھیے. پھر اس پانی کے ذریعے سے، یعنی تمہارے لیے زمین بچھایا، پھر آسمان، پھر اوپر سے پانی بھی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، تمہارے لیے رزق کے طور پر پھل نکالے. لہذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جب تم یہ سب باتیں جانتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس کے ذریعے سے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے. فلا تجعلوا للہ، لہذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. وانتم تعلمون، اور یہ جو تم کچھ اللہ کے ساتھ ٹھہرا رہے ہو، جو کچھ اللہ کے ساتھ تم کر رہے ہو، تم جانتے ہو کہ یہ سب کام اللہ ہی کر رہا ہے. ہر چیز دکھلانے والا، بتلانے والا، نظام چلانے والا، آپ کو بھی اس چیز کا یقین ہے کہ اللہ ہی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے پہ اترے ہوئے ہو. تو اللہ تبارک و تعالی ان کے جاننے کے باوجود وہ لوگ جو یہ کام کر رہے تھے اس کو بھی بتلایا. فلا تجعلوا للہ اندادا، ایک ہوتا ہے نا سمجھی میں کرنا، ایک ہوتا ہے سمجھ بوجھ کرنا، جان بوجھ کر کرنا، جس کو ہر دھرمی کے طور پہ کہا جائے کہ ہم جانتے ہیں لیکن ہم مانیں گے نہیں. تو یہاں یہ جان بوجھ کر جانتے تھے کہ سب کام اللہ کر رہا ہے، یقین بھی تھا اس بات کا کہ ہاں اللہ ہی کر رہا ہے، لیکن صرف ٹھہرانے کے اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑ کر اس سے مدد لینے کی عادت پڑ چکی تھی. اللہ آیت نمبر 21 اور 22 میں اسلام کے بنیادی عقیدے توحید کی دعوت دی گئی اور مختصر انداز میں اس کی دلیل بھی بیان کر دی گئی ہے. اہل عرب یہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنا، زمین آسمان کی تخلیق، آسمان سے بارش برسانا اور اس سے پیداوار اگانا، یہ ہریالی، یہ سبزہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب کام اللہ تعالی کے ہیں. اس کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے تھے کفار کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام بتوں کے سپرد کر رکھے ہیں. ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کو یہ ماننا تھا، اور ان کو یہ احساس ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے کام ایسے ہیں جو بتوں کے حوالے کر دیے ہیں، تو لہذا ان کی بھی ہم پوجا اور پرستش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا کام وہاں سے بننا شروع ہو جائے. اور جب انسان کسی چیز کا معتقد ہو جاتا ہے، کسی چیز کو اپنے اعتقاد میں لا لیتا ہے، تو انسان اسی سے مانگنا شروع کر دیتا ہے. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے وہ حدود کو پار کرتے ہوئے اصلی کو چھوڑ کر نقلی پہ حاوی ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ تم جو یہ سب کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں آپ کو نالج بھی ہے، آپ جانتے بھی ہیں، آپ کو تو پتا ہے سب کام اللہ کر رہا ہے، تو پھر کیوں ان کو ٹھہرا رہے. لیکن ان کے عقیدے میں بات رچ بس گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے، اس پروردگار نے ان بتوں کو، جو 360 بت رکھے ہوئے ہیں، ان کے اندر بھی کچھ طاقت ڈال دی ہے اللہ تبارک و تعالی نے،
कुछ शक्ति इसके अंदर भी आ गई है, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला से मांगे और इससे भी मांगेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरीके के उनके सोच थी, और इसी सोच को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत अच्छे अंदाज में बतलाया कि वो अंतुम तालमून, जबकि तुम जानते भी हो कि सब काम अल्लाह ही कर रहा है, फिर भी उसके पीछे तुम पड़े हुए हो। और यही नहीं, बल्कि वो बुत अपने कामों में बराह रास्त फैसला करने की सलाहियत रखते हैं। इस चीज का भी यकीन था उनको कि जो कुछ कहेंगे वो करके दिखाएंगे। लिहाजा वो इन बुतों की इबादत इसलिए करते थे कि वो इनकी मदद करें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब हर चीज पैदा करने वाले हम हैं और हमें कायनात चलाने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं, तो इबादत किसी और की करना कितने बड़े जुल्म की बात। लेकिन समझाए कौन? एक तो होता है नादानी में करता इंसान। अगर नादानी में कर रहा हो तो इंसान को समझाना आसान है, लेकिन जब सब कुछ मालूम होते हुए भी, कायदा कानून मालूम होते हुए भी, अगर फिर भी इंसान गलत करे तो उसको गलती कहा जाएगा, उसको नासमझ नहीं कहा जाएगा कि नासमझी में कर दिया। बल्कि हर चीज मालूम है फिर भी, और देख भी रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है, अल्लाह ही कर रहा है, लेकिन अपने अंदर से टूटे हुए थे वो लोग, क्योंकि अकीदा तो जोड़ चुके थे बुतों से। तो ये चीजें अल्लाह तबारक व तआला पर बहुत बड़ी नाइंसाफी की बात है कि सब कुछ काम हम करें और पूजा प्रस्तिश उन बुतों की भी हो हमारे साथ। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ एक चीज से बताया कि अल्लाह की जात और सिफात में, अल्लाह ताला की जात और सिफात में किसी भी इंसान को, किसी भी बुत को, किसी भी जानदार को, या फिर किसी भी वली को, या किसी भी अल्लाह वाले को, कितने बड़े अल्लाह वाला हो उसको, अगर अल्लाह की जात और सिफात में कोई शख्स शरीक कर रहा है तो गोया कि वो शिरक कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला के सिफाती नामों में से इन्ना लिल्लाहि तआला तिसअतन व तिसईन इस्मम मियतन इल्ला वाहिदा, कि अल्लाह तबारक व तआला के 99 नाम जो सिफाती नाम है, एक जाती नाम अल्लाह है, उसके बाद सिफाती नाम है, उन नामों में, उन सिफतों में जो भी चीजें हैं उनको हक मानना और जानना और याकीदा रखना कि ये बरहक है। और अगर वही नाम की सिफात किसी दूसरे चीज के अंदर, दूसरी चीज के अंदर, या किसी दूसरे इंसान के अंदर, या फिर हम किसी पीर वली मुरीद, या फिर हम किसी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ले जाकर वो सिफात जोड़कर और ये अकीदा बना लें कि ये सब काम जो अल्लाह करता है ये हमारे पीर मुरीद भी कर सकते हैं, या हमारे शजर हजर भी कर सकते हैं, या हमारे बुत कर सकते हैं, या फिर नबी अउलिया भी कर सकते हैं, तो नौजुबिल्लाह ये शिरक है। क्योंकि हम, अल्लाह तबारक व तआला ने खास वहदानियत की दावत दी है कि ना हमारी जात में कोई शरीक होगा, ना मेरी सिफात में। और आगे जो बात आएगी मौजिजात या करामात, तो इसके तफसीली बयान वहां होगा इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ बात आई है इस चीज की तो यहाँ बताना जरूरी है। तो अल्लाह की जात में, अल्लाह की सिफात में हम किसी को कतई शरीक नहीं कर सकते। न किसी के अंदर कोई ताकत है, न किसी के अंदर किसी चीज की सलाहियत है कि वो पैदा कर सके, न किसी इंसान के अंदर या किसी नबी या अउलिया के अंदर ये ताकत है कि किसी चीज को तहस नहस कर सके। क्यों? क्योंकि असल ताकतवर, असल जो है वो अल्लाह है, इसके सिवा कोई नहीं। अब अल्लाह तबारक व तआला किसके अख्तियार में क्या चीज देता है, किसको बनाने की सलाहियत देता है, किसको उजाड़ने की सलाहियत देता है, ये अल्लाह तय करता है, बंदा तय नहीं करता। कहाँ पानी बरसाना है, कहाँ अजाब लाना है, कहाँ बर्फ गिराना है, ये सब चीजें, ये सब फैसला करने वाला अल्लाह होता है। ये इंसान फैसला नहीं कर सकता। या किसी के दर पर जाकर हम ये भीख नहीं मांग सकते कि फला जगह
آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ یہ فوراً یہاں بارش برسائیے، فلاں کو عذاب دے دیجئے۔ یہ کام بندوں کے سپرد اللہ نے نہیں کیا ہے، یہ سب کام اللہ نے کیا ہے۔ لیکن اگر بات جب آئے گی معجزات کی، کرامات کی، تو اس کا انشاءاللہ تفصیلی بیان کریں گے، کہ تاکہ ذہن کو کھلنے میں آسانی ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے معجزات کیوں ظاہر کراتا ہے، یا پھر کرامات کیوں ایسا کرتا ہے، تو اس کا بھی تفصیلی بیان انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو یہاں اصل مقصد سمجھانے کی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیے، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی ذات میں۔ اگر ٹھہرائیں گے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ تمام قوموں کی باتوں کو آپ سن چکے ہیں کہ وہ لوگ اس طریقے سے کرتے تھے، اگر ابھی بھی آپ کر رہے ہیں تو اس سے بھی بڑے آپ ظالم ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ 23 آیت۔ یہاں یہ بات یہ ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں جو آپ کو بتلائی جا رہی ہیں، اگر اس میں آپ کو کوئی شک ہے، یا ہمارا بندہ، ہمارا محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ہم نبوت دے کر آپ کے پاس بھیجے ہیں، اور جو کتاب میں نے اپنے محبوب کو دیا ہے، اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی شک ہو، اس کی آیتوں میں آپ کو کہیں شک ہو، تو ایسا کریے، آپ اسی طریقے سے ایک آیت ہمیں بھی بنا کے دے دی۔ اگر آپ کو شک ہو رہا ہے اس کلام کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ شاعر ہیں، مجنون ہے، یا پھر اپنی طرف سے گڑھ کے سب باتیں بتا رہے ہیں اپنا اسٹیٹس بڑھانے کے لیے، تو ایسا ہے کہ ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کر کے ہمیں دے دیجئے ایک آیت بنا کے۔ آپ عربی داں ہیں، آپ کے یہاں شاعر موجود ہیں جو عرب کے بہت بہت مشہور شاعر ہیں، تو آپ کر دیجئے۔ تو اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا۔ وَإِن، اور اگر، تم ہو، فی میں، ریب مانے شک، مما سے جو، نزلنا ہم نے اتارا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فأتو تو لے آؤ بسورت ایک سورت، من مثلی سے اس جیسی، یعنی اس جیسی، وَدْعُوا اور بلا لو، شہداءکم اپنے مددگار، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم اور اگر تم ہو، صادقین سچے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر صاف طور پر چیلنج کیا ہے کہ اگر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کلام میں، لائے ہوئی بات پر آپ کو شک ہے، تو آپ عربی داں ہوں، آپ کو عربی بھی آتی ہے، آپ کے یہاں عربی شاعر بھی ہیں، تو آپ ایسا کریے، تمام لوگوں کو بلا لیجئے، جمع کر لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں، اور تم ایک آیت بنا کے ہمیں دکھا دو۔ تو یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک سورت ہی بنا لاؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی کوئی ایک سورت ہی بنا لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور یہ بنانے کے لیے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اکیلے بنائی، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ تنہا تنہا کہیں جا کے بیٹھ کے بنائیے، نہیں، بلکہ چیلنج ہے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو، جتنے لوگوں کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہو ایک آیت بنانے کے سلسلے میں، تم سب کو استعمال کر لو، پورا عرب مل جاؤ، پورے تمام لوگوں کو جمع کر لیجئے، کتنے جو سب سے زیادہ صاحب علم ہو ان سب کو بلا لیجئے مدد کے لیے اپنے، اور ایک آیت پیش کر دو، ایک آیت، اور اگر تم سچے ہو کر دیجئے۔ تمہیں تو شک ہو رہا ہے نا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ برحق ہے، کوئی شک کوئی تردد نہیں ہے اس کے اندر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لائے ہیں حق ہے، برحق ہے، مان لیجئے اس کو، لیکن شک تو آپ کو پیدا ہو رہا ہے، تو آپ ایسا کریے
اس صورت کے اس کلام کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے، ایک صورت پیش کر دی، ایک آیت آپ بھی پیش کر دیجیے، اور یہی نہیں، اکیلے اکیلے میں نہیں، آپ جتنے لوگوں پہ لے کے آنا چاہتے ہیں آپ لے کے آئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیلنج کر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارُ عِدَّةٌ لِلْكَافِرِينَ فَإِن پھر اگر لم تفعلوا تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہ کر سکو گے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اچھے انداز میں یہ بتلایا، ایک تو ہوتا ہے یار آپ کر لو گے ٹھیک، ایک ہوتا ہے کہہ رہے اس کو کیوں کر رہے، ہرگز نہیں کر سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے، کیوں کر کے دے دے، امپاسبل۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے انسان کو سمجھاتا ہے، کتنا اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے جائیے میں اجازت دے رہا ہوں، جائیے کر لیجئے، سن لیجئے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پھر اگر تم نہیں کر سکے، تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا پھر آگے یہ بھی بتلا دیا تم کر بھی تو نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ تو تم ڈرو آگ سے، التی جس کا، وقودها ایندھن، وقود مانے ہوتا ہے ایندھن، لکڑی پتھر یہ سب ایندھن ہوتی ہے، جلانے والی چیز، الناس آدمی، والحجارہ اور پتھر، عدت تیار کی گئی ہے، تیار کی گئی للکافرین کافروں کے لیے، یعنی انکار کرنے والوں کے لیے، حق کو چھپانے والوں کے لیے۔ کافر کے اصل معنی ہوتا ہے چھپانا، تو جو کفر کرتے ہیں گویا کہ وہ حق کو چھپاتے ہیں نا، اس وجہ سے ان کو کافر کہتے ہیں۔ پھر بھی السلام اگر علیکم سر۔ جی سر آپ کا اسکرین نہیں دکھ رہا ہے۔ اچھا ٹھیک، ایک منٹ، جی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا بس اگر تم نہیں کر سکے، لیکن ہاں یہ بھی چیلنج ہے کہ تم کر بھی نہیں سکتے ہو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي تو سو تم اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو، اور یقیناً کبھی کر سکو گے بھی نہیں، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ بات صاف واضح طور پر چیلنج کرنے کے بعد یہ بتلا دیا کہ اگر آپ یہ کام کرنا سر شروع، ابھی بھی اسکرین نہیں آیا ہے آپ کا۔ دین تو لگا دیے، اس میں تو لگ گئی ہے جی اب آ گیا ہے۔ جی۔ تو پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً کبھی کر نہیں سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پھر اور پتھر ہوں گے۔ اور یہ جو آگ ہے، یہ سب جو تیار کی گئی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو کافر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، جو حق کو چھپانے والے ہیں، یہ انہی کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو سو تمہارا ٹھکانہ جہنمی ہوگا، تم ہی جلو گے اس میں۔ تو یہاں پچھلی آیات میں جو باتیں ہوئی تھی 23 تک میں، یہاں تو توحید کا بیان تھا، پچھلی آیت میں توحید کا بیان تھا۔ اب اسلام کے دوسرے اہم عقیدے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے اس آیت۔ اور عرب کے جو لوگ قرآن پر ایمان لانے کے بجائے یہ الزام لگاتے تھے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ کلام بنایا ہے، جیسے پچھلی بات میں اللہ کی وحدانیت کی بات کی اقرار کرنا تھا،
اب یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب شک شروع ہو گیا ہے کہ اپنی طرف سے من گڑت باتیں لاتے ہیں، یہ نجومی ہیں، یہ اس طریقے سے ہیں، اور فصیح بلیغ انداز میں اپنی بات کو پیش کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتائی لوگوں کو کہ جو لوگ قرآن پر ایمان لانے کے بجائے یہ الزام لگاتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ کلام بنا لیا ہے، انہیں زبردست چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر ایسا کلام کوئی انسان بنا سکتا ہے تو تم بڑے فصیح و بلیغ ہو، تم سب مل کر قرآن کریم جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آئی۔ ساتھ ہی قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ تم سب مل کر بھی ایسا نہیں کر سکو گے، اور واقعہ یہی ہے کہ اہل عرب جو اپنی زبان و ادب پر ناز کرتے تھے، ان سب کو اس چیلنج کے بعد صاف سوکھ گیا۔ اگر قرآن پاک اور معنی مطالب کے اعتبار سے اگر کسی کو قواعد کے اعتبار سے اگر پڑھی ہوں گی، گرامر جو قرآن کے پڑھے ہوں گے، اس میں ایک بات یہ آئی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے لم تفعل اور ایک ہوتا ہے لن۔ لن معنی ہوتا ہے ہرگز، اور لم کے معنی ہوتا نہیں۔ لن کے معنی ہوتا ہے کہ ہرگز نہیں کر سکو گے۔ تو دونوں معنی اگر ملائیں گے آپ اس چیز کو پڑھنے کے بعد، تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے، کس انداز سے ان کو کہا گیا۔ تو ان سب کو اس چیلنج کے بعد سانپ سوکھ گیا، اور کوئی شخص یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ بڑے بڑے شاعروں، ادب اور ادیبوں نے اس خدائی کلام کے آگے گھٹنے ٹیک دی، اور اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کریم کی سچائی روز روشن کی طرح ثابت اور واضح ہو گئی۔ تو کسی نے اس کی جرأت نہیں کی کہ ہم پیش کر سکتے ہیں۔ بعض فساق لوگ، بہت جو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ سمجھتے تھے، بہت سے لوگوں نے ریسرچ بھی کی بنانے کے لیے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ بس صورت کو بگاڑ کر اسی کو پیش کر دیا، اور یہ کام 2 سال تک ایک ایسی جگہ گئے تھے بیٹھ کر کہ جہاں کی باہر کی آواز، چوں تک کی آواز نہیں جاتی تھی۔ تو یہ چیلنج تھا اللہ کی طرف سے، اور پھر جب وہ ذات چیلنج کر لے جو تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے، تو اس کے آگے کون کس کی چلے گی، نا اہلوں کو کون سمجھاتا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی بشارت کی بات کر رہا ہے۔ یہاں وہ لوگ ہیں جو شک کر رہے تھے، تو ان کے طور پر یہ بتلایا کہ ان کے لیے آگ ہے، ان کے لیے، لیکن مومنوں کے لیے بھی ضروری تھا کہ جو لوگ مومن ہیں ان کے بھی بارے میں بات کی جائے۔ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک پکش کے بات میں بات کریں گے تو یہ کہتے ہیں لوگ ان کے بارے میں کیوں نہیں بات کی، کیوں ان کو چھوڑ دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں پچھوں کی بات کر رہا ہے۔ دیکھیے یہاں یہ بتا دیا کہ اگر تم انکار کر دو گے تو تمہارے لیے آگ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب مومن ہوگے تو کیا ہوگا یہ دیکھ۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور خوشخبری دو جو لوگ آمنو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے نیک، ان لہم کہ ان کے لیے جنات باغات، تجری بہتی ہیں، من تحتہا اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، کلما جب بھی رزقو کھانے کو دیا جائے گا، منہا اس سے، من ثمرات سے کوئی پھل، رزق قالو وہ کہیں گے، ھذا الذی یہ وہ جو کہ رزقنا ہمیں کھانے کو دیا گیا، من سے قبل پہلے، وَأُتُو حالانکہ انہیں دیا گیا ہے،
बिही इससे, मुतशाबिहा मिलता जुलता, वलहुम और उनके लिए, फीहा उसमें, अजवाजुन बीवियां, मुतहरतुन पाकीज़ा, वहुम और वो, फीहा उसमें यानी उसके अंदर, खालिदून हमेशा रहेंगे। वहाँ गैरों की बात की गई थी, अल्लाह के इनकार करने वालों की बात की गई थी पिछली आयत में। अब यहाँ 25वीं आयत में ये बात कही जा रही है कि अगर तुम मोमिन होगे तो क्या होगा, ये भी देख लीजिए। तुम्हें किस चीज की बशारत दी जाएगी और तुम्हें क्या क्या चीजें मिलेंगी, उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने बतलाया। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, उनको खुशखबरी दे दो। वबश्शिरिल लदीना, और खुशखबरी दे दो, आमनू उन लोगों को जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात और नेक अमल किए, उनको खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे बागात तैयार किए गए हैं कि जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहा है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे उन बंदों को खुशखबरी दे दो जो नेक अमल कर रहे हैं, कि उनके लिए ऐसे बागात तैयार किए हैं कि जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी, नहरें बहती होंगी। जब कभी उनको उन बागात में से कोई फल रिस्क के तौर पर दिया जाएगा, कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़, इसका तर्जुमा यही है कि जब कभी उनको उन बागात में से कोई फल रिस्क के तौर पर दिया जाएगा, क़ालू तो वो कहेंगे, हाज़ा लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, तो भी मुतशाबिहा, ये तो वही है जो हमें पहले भी दिया गया था। और उन्हें वो रिस्क ऐसा ही दिया जाएगा कि जो देखने में मिलता जुलता हो, मुतशाबिहा जो मिलता जुलता होगा। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम हुम फीहा खालिदून, और उनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो उन बागात में हमेशा हमेशा रहेंगे। ये इस्लाम के तीसरे अकीदे यानी आखिरत पर ईमान का बयान है। पहले तौहीद, दूसरी रिसालत, तीसरे अल्लाह तबारक व तआला यहाँ क्या बता रहा है, आखिरत के बारे में इसका यकीन होना सब लोगों को जरूरी है। तो ये इस्लाम के तीसरे अकीदे यानी आखिरत पर ईमान का बयान है। इसमें बताया गया है कि मरने के बाद एक और जिंदगी आने वाली है, जिसमें हर इंसान को अपने तमाम अमाल का जवाब देना होगा। अगर ईमान के साथ नेक अमल किए होंगे तो वो जन्नत नसीब होगी, जिसकी एक झलक इस आयत में दिखाई गई, बतलाई गई। इस आयत में ये बताया गया है कि जन्नत में जब अहले जन्नत को फल दिया जाएगा तो वो कहेंगे, ये वही है जो हमें इससे पहले खाने को दिया गया। इसका एक मतलब तो ये हो सकता है कि जन्नत में वक्फा वक्फा से ऐसे ऐसे फल दिए जाएंगे जो देखने में बिल्कुल मिलते जुलते होंगे, मगर लज्जत और जायके में हर फल नया होगा। और दूसरा मतलब ये भी हो सकता है, ये भी मुमकिन है कि जन्नत के फल देखने में दुनिया के फलों की तरह हो, इसलिए उन्हें देखकर जन्नती ये कहेंगे, अरे ये तो वही फल है जो हम पहले खा चुके हैं, ये तो हम पहले देख चुके हैं। तो जो हमें पहले यानी दुनिया में मिले थे, लेकिन जन्नत में उनकी लज्जत और खुसूसियत दुनिया के फलों से कहीं ज्यादा हो। पहली चीज जो आयत में ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने, वबश्शिरिल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात, यहाँ आखिरत का यकीन दहानी कराई जा रही है कि अगर इंसान को दुनिया में रहकर आखिरत की फिक्र हो जाए, अगर इंसान अपनी फिक्र कर ले उस जन्नत को हासिल करने के लिए, तो सबसे पहले अल्लाह की वहदानियत यानी अल्लाह के ज़ात और सिफात में किसी को ठहराना नहीं। दूसरी बात यह है, दूसरा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल और आपका लाया हुआ कलाम, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कलाम, जो कुरान आपके उस पर ना वही के जरिए नाजिल किया है और आप लोग
آپ لوگوں کو اس کی دعوت دیتے ہیں کہ قرآن حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی اس میں شک کر رہا ہے، کوئی شک کر رہا ہے تو وہ کرتا رہے، کیونکہ اگر شک کر رہے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ انسان کا کلام ہے یا محمد کا کلام ہے، تو آپ کو کھلا چیلنج ہو سکتا ہے، چیلنج ہے، آپ کر کے ہمیں ایک آیت ہی پیش کر دیجیے۔ اگر نہیں کر سکتے ہو تو سب کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے۔ تو دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول مانو، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کی لائی ہوئی کتاب، اس کو برحق مانو۔ تیسری چیز یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بتلایا کہ آخرت پر ایمان، کہ دنیا میں ہر وہ ایسا کام کریے جس سے آپ کی آخرت سنور جائے، اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا، القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ۔ تو دنیا میں رہ کر سب سے بہتر انسان وہی ہو سکتا ہے جو آنے والے مستقبل، آنے والے فیوچر کے لیے، یعنی آخرت والی زندگی کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے اعمال تیار کر کے بھیج دے، اپنی آخرت کی فکر کرے۔ تو آخرت کی فکر وہی انسان کرے گا جس کو اللہ اور اس کا رسول محبوب بھی ہوگا، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کا حکم، آپ کی زندگی، آپ کے بذات تو اپنی زندگی کے اندر اتار رہا ہو، اسی کو آخرت کی فکر ہو۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی یہ تمام چیزیں بندوں کو اپنے جب سکھلاتا اور بتلاتا ہے اور یقین دہانی کراتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس میں رب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ معصوم تھے، آپ بے گناہ تھے، لیکن آپ اپنی امتیوں کے لیے رو رو کر، تڑپ تڑپ کر اس دار فانی سے تشریف لے جا چکے۔ لیکن امت کیا کر رہی ہے، اور امت کو کرنا کیا چاہیے؟ ایک انسان یہ ہے کہ بلیک بورڈ پہ لکھتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو جتنا بھی صاف کرے گا وہ اتنا ہی کالا ہوتا چلا جائے گا۔ آج ہم توبہ تو کر رہے ہیں، لیکن ایک دکھلاوا جیسا، ہم روز توبہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا دل پتہ نہیں کہ بلیک بورڈ کی طرح سیاہی ہوتا چلا جا رہا ہے، کچھ اچھائی سوجھ ہی نہیں رہی ہے۔ اور آئے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آزما رہا ہے، کیونکہ ہم اللہ کو منا نہیں پا رہے ہیں۔ تو انسان دیکھنے کے لیے تو لکھتا بلیک بورڈ پہ ہے، لیکن مٹاتا ہے تو وہ کالا ہی ہوتا ہے۔ تو اعمال ایسا بنائیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی بشارت اپنے نبی سے دلوا رہا ہے اس میں ہم شامل ہو جائیں، یہی ہے آخرت کی فکر۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے جس میں ہر انسان کو اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اگر ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے ہوں گے تو جنت نصیب ہوگی، جس کی ایک جھلک اس آیت میں دکھلائی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بڑے اچھے انداز میں، بہت ہی فصیح بلیغ انداز میں انسان کو سمجھاتا ہے۔ بس انسان کو ہونا چاہیے عقل، شعور، دانائی، سب اللہ نے دی ہے، بس سمجھنا ہے۔ جس طریقے سے پیچھے غیروں کو بہت اچھے انداز میں کہا، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو جان بوجھ کر اللہ کے ذات میں کسی کو ٹھہرا رہے تھے، اور ہم لوگ کیا سب کچھ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی اس طریقے سے تیار کریں کہ نہ ہم کسی کی غیبت، نہ کسی کی چگلی، نہ کسی کا برا چاہیں، نہ کسی کا غلط فیصلہ کرے۔ یہ سب چیز جانتے ہوئے بھی پھر بھی ہم نہیں کرتے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو یہی تو ہوا۔ مومن ہو، میں مانتا ہوں ایمان ہے تمہارے اندر، لیکن جانتے بھی ہو کہ اس کا کرنے سے کتنا بڑا وبال ہوگا، کس کی زندگی کتنی خراب ہو جائے گی، کون کس عمیق گار میں جا کر گرے گا، اس کا اندازہ ہے تم کو، لیکن پھر بھی تم اپنے ہر دھرمی پہ اس کو برباد کرنے میں لگے ہو، اس کے خلاف سازشیں کر۔ ایک مومن کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اس سے اگر ایک کیڑے بھی، ایک تنکا بھی اگر تنکے کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کو افسوس ہونا چاہیے کہ اللہ کل قیامت کے دن اگر اس ذرے کے برابر میں ہم سے پوچھ لیے تو کیا جواب دیں گے؟
تو یہ چیزیں آخرت کی یاد دہانی یہاں دلائی جا رہی ہیں، اور آگے جو بتلایا گیا کہ پھل جو چیزیں رزق میں سے ہمیں دی جائیں گی وہاں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم یہاں پھل میں سے کوئی ایسا پھل ہے جیسے سیب ہے، تو کل جنت میں ہمیں دیا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں رزقنا من قبل تو بھی متشابیہ، ہمیں تو دنیا میں اس کے مثل مل چکا، ہم تو اس کے مثل کھا چکے ہیں، لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی دے گا وقفہ وقفہ کے اعتبار سے جو بھی چیزیں ہم کو ملتی رہیں گی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذائقہ الگ دے گا۔ ایک پھل کھا کے ہم ادھر سے ایک انگور توڑ کے کھائے ہوں گے، اس کے بعد دوسرا جب توڑ کے کھائیں گے تو الحمدللہ اس کا ذائقہ الگ ہوگا، اس کا مزہ الگ ہوگا۔ وہاں کے پھل دیکھنے میں الگ ہی ایک دم ہوں گے، متشابہ مشابہ تو ہوں گے، یعنی ملتے جلتے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ دیکھنے میں بہت حسین، بہت زیادہ خوبصورت ہوں گے، اور کھانے میں چکھنے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوں گے۔ لیکن جنت میں اللہ تبارک و تعالی اور ایک چیزوں کی نعمت یہ ہے کہ جیسے وہاں کی اللہ تبارک و تعالی یہ فرمایا کہ بیویاں، تو اللہ تبارک و تعالی وہاں الگ ہی انداز سے وہاں کے رکھے گا کہ انسان دیکھ کر اگر صدیوں تک دیکھتا رہے، سالہ سال دیکھتا رہے گا تو نگاہ نہیں ہٹے گی۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی آگے چل کے جب آگے بات آئے گی، ہو سکتا ہے سورہ نساء کے اندر، تو انشاءاللہ اس کا ذکر کیا جائے گا۔ تو بات انشاءاللہ بس یہیں تک آج تفسیر ہوگی، اگر سوال ہو کوئی تو پوچھ لیا جائے، نہیں پھر انشاءاللہ ختم کیا جائے۔ سوال ہے کوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب سوال نہیں ہے کسی؟ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق دی، اور ہم آپ سب کا بھی شکر گزار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ تمام حضرات کو سیکھنے اور سکھانے کا اور ساتھ دینے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس کی توفیق دی، اکیلے انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ درس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق۔